آخرکار ایمان فاطمہ کی سسکیاں رنگ لے آئی۔ حسن عرف جارہ، جس کی نہ تو نماز جنازہ ہوئی نہ ہی اس کو تدفین کے لیے کسی بھی قبرستان میں جگہ ملی، آخرکار اس کو دفنایا گیا تو کچرا کنڈی میں دفنایا گیا۔ گجرانوالہ کے علاقہ وانڈو کی ایمان فاطمہ، جو کہ گلی میں کھیلتے ہوئے غائب ہوئی، اور جب گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ بچی ابھی تو گلی میں کھیل رہی تھی، کہاں گئی؟ والدہ نے ڈھونڈا، لوگوں نے ڈھونڈا، والد کو فون کیا گیا، والد اپنا کام کاج چھوڑ کر آیا، لیکن ایمان فاطمہ کا کہیں پتہ نہیں لگا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ایمان فاطمہ گئی تو کہاں گئی۔ علاقے والوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایمان فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی تو یقیناً گلی کے ہی علاقے کے ہی کسی بندے کا کوئی کام ہے کہ اس نے ایمان فاطمہ کے ساتھ کچھ ایسا کیا، تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے ان لوگوں کے گھروں کی تلاشی لینی چاہیے جو کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں تھوڑی نیگیٹو ہیں، یا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ حسن عرف جارہ، جو کہ ایمان فاطمہ کو ڈھونڈنے کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ موجود تھا، مساجد میں اعلان کروا رہا تھا، سب سے پہلے علاقے والے اسی کے گھر گئے۔ اب اس کی جو والدہ ہے، جس کا نام ہے شائستہ، دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں ایمان فاطمہ کو ڈھونڈنے کے لیے، تو آپ بھی اپنے گھر کی ہمیں تلاشی دیں۔ جس پر شائستہ بیگم کہتی ہے تیاں تے سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، تھوڑی کی تے ساڈی کی تے ایمان فاطمہ لب جائے گی۔ پھر بھی گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تلاشی لینی ہے، جس پر وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک کمرے میں جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا کمرہ جو کہ کچا ہوتا ہے، اس کمرے میں جاتے ہیں تو اس کی زمین کی جو مٹی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ زمین کی مٹی نرم کیوں ہے؟ ہاتھوں سے پیروں سے ذرا سا اس مٹی کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سی ہی مٹی سائڈ پر ہوتی ہے تو ایمان فاطمہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ماں باپ ایمان فاطمہ کے وہیں پر تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا کہ آپ کی اپنی اولاد کو کسی نے اس طرح سے کسی گڑھے میں دفنایا اور اس کا بازو آپ کو نظر آئے۔ ماں الگ غم سے نڈھال، باپ الگ غم سے نڈھال، علاقے والے اسی گڑھے کو کھودتے ہیں تو ایمان فاطمہ لہو لہان حالت میں اس گڑھے میں موجود ہوتی ہے۔ اس کو نکالا جاتا ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ حسن عرف جارہ جو ہے وہاں سے یہ تمام تر منظر دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اہل علاقہ اس کو فوری طور پر پکڑ لیتے ہیں، اچھی اس کی چترول کرتے ہیں جتنی وہ کر سکتے تھے۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، پولیس اس کو لے جاتی ہے۔ اب جو اس کے ساتھ تفتیش ہوتی ہے کہ ایمان فاطمہ اس کے گھر تک کیسے پہنچی، جس پر یہ بتاتا ہے کہ گلی میں کھیل رہی تھی، میری والدہ نے، شائستہ نے اس کو بلایا چیز لینے کے لیے کہ دکان سے مجھے چیز لا دو۔ وہ چیز لینے کے لیے گئی، میری والدہ نے اس کو پیسے دیے اور اتنے میں میری والدہ کپڑے دھوتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ جب ایمان چیز لے کر واپس آئی، میری اس کے اوپر نیت خراب ہو گئی، میں اس کو کمرے میں لے کر آیا، اور کمرے میں لانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی دیر میں میری والدہ اوپر سے آتی ہیں اور وہ سارا منظر دیکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہے تو ہے کی کتا کڑی دے نال، ہن تے تینوں محلے والے اندے گھر والے پولیس کے حوالے کر دیں گے، اندہ ہن کچھ کر۔ یعنی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ جو تو نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھپا۔ اب وہ اس کو اینٹوں کے وار کر کر کے، ایک وار، دو وار، تین وار اینٹوں کے وار کر کر کے ایمان کو گلا دباتا ہے، اس کی لیتا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر اس کا گڑھا کھود کر وہیں پر اس کو بنا دیتا ہے۔ اور یہ آدمی اور اس کی والدہ ایمان کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایمان کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو اس کی والدہ ہے ایمان کے گھر والوں کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے میری تے راتاں دی نیند اڑ گئی ہے جدوں دا مینوں پتہ لگا ہے کہ ایمان نہیں مل رہی، میں تے بڑی پریشان ہوں۔ اور اس پورے گناہ میں یہ خاتون، یہ عورت شامل تھی اس کے ساتھ۔ اب پولیس کے پاس ہے حسن عرف جارہ، پولیس نشاندہی کے لیے 2 دن کے بعد اس کو لے کر جاتی ہے اور پولیس مقابلے میں یہ جاتا ہے۔ اب جو علاقے کے لوگ ہیں وہ پولیس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں کہ پولیس نے بڑی بہترین کارکردگی کی، اور اس کے بعد جس طرح سے اس کو پولیس مقابلے میں کیا، لوگوں نے اس چیز کو بہت سراہا کہ ہمیں فوری طور پر انصاف مل گیا۔ اب اس کو جب تدفین کے معاملے میں، نماز جنازہ کے معاملے میں پہلی مسجد میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس میت کو اٹھاؤ اور مسجد سے باہر لے جاؤ۔ قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قبرستان والے کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ اور یہاں سے باہر لے جائے، نہ تو یہاں پر اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ ہی یہاں پر اس کی تدفین کے لیے جگہ ملے گی۔ دوسرے قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اہل علاقہ مل کر یہی کہتے ہیں کہ اس کو قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی۔ تیسرے قبرستان میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جگہ دے تو دیں گے لیکن قبرستان میں نہیں دیں گے، سامنے کچرا کنڈی ہے، قبرستان کے سامنے آپ لوگ اس کو دفنا سکتے ہیں۔ گورگن کو بلایا جاتا ہے کہ اس کی قبر کی تیاری کی جائے، جس پر گورگن کہتا ہے مجھے 10 گنا زیادہ پیسے بھی دیں گے تب بھی میں اس کی قبر نہیں بناؤں گا۔ کرین منگوائی جاتی ہے، کوڑا ہٹا کر بدبودار جگہ پر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اس نے گڑھا کھود کر ایمان فاطمہ کو دفنایا تھا، اسی طرح گڑھا کھود کر
اس کی تدفین وہاں پر کر دی جاتی ہے ایک بدبودار جگہ پر۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر دنیا میں اس طرح کوئی کام کرو کہ جس کی گرفت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بے شک اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اور یہ ایک زندہ مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جس طرح کا سلوک اس ننھی پری کے ساتھ کیا گیا اس سے بدترین سلوک اس کے ساتھ کیا۔ اللہ ایمان فاطمہ کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور تمام والدین جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدارا آپ یہ سوچ کر کہ گھر کے باہر ہی تو بچے کھیل رہے ہیں، اس چیز کا رسک مت لیا کریں۔ آپ کے گھر کے ارد گرد ہی اس طرح کے جانور موجود ہیں، اس طرح کے درندے موجود ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو نوچ کھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ہی ہمدرد بن کر آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اجازت دیں مجھے۔